جی انجینئر صاحب سیف اللہ فیملی پیچھے 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 جس کی شادی ہوئی ہے ابھی. ہاں السلام علیکم. السلام. ضرور میں یوٹیوب پہ دیکھا تھا ایک ایم ڈی اور غیر ایم ڈی آپس میں بات کر رہے تھے. تو غیر ایم ڈی نے کہا تھا کہ ہماری بھی جماعت ڈیوائڈ ہوئی ہے جیسے لاہوری گروپ. تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر لاہوری والی گروپ ہم مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی ہے، اور اگر حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ خلافت کنٹینیو ہوگی، تو وہ لوگ کیوں نہیں خلافت پر مانتے؟ بات سنیں، ان کو آج پتہ لگا ہے ڈیوائڈ ہوئی ہے. یہ تو آج سے 101 سال ہو گیا اب اس کو. 1914 میں ڈیوائڈ ہوئی تھی نا. خلافت جب تک حضرت خلیفہ اول کی رہی اس وقت تک یہ لوگ مانتے رہے. ان کے اپنے انٹرسٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی سپریمیسی قائم رہے ہاں، اور خلافت اس کے انڈر کام کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. خلافت کا اگر یہ ایمان ہے کہ خلافت ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے تو پھر خلافت نے کو چلنا چاہیے تھا، نہ کہ انجمن کو. ٹھیک، جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس وقت جو حالات ہوئے تھے اس وقت کہا تھا مولوی محمد علی صاحب کو کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں گے ہیں لوگوں کا رجحان دیکھ کے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ خلیفہ بنیں، میں آپ کی بیعت کروں گا اور میرے ماننے والے سارے آپ کی بیعت کریں گے، لیکن خلافت ہونی چاہیے، انجمن نہیں ہونی چاہیے. مولوی محمد علی نے کہا نہیں لوگ پھر بھی تمہارے پیچھے چل پڑیں گے. تو یہ تو ہوا. باقی یہ بات ٹھیک ہے تمہاری کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا تو اس میں تو خلافت کا ضروری تھا ماننا، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اپنی کتاب لکھی 1905 میں وصیت کا نظام جب جاری کیا، رسالہ الوصیت لکھا. اب یہ لوگ کتابیں ساری شائع کرتے ہیں. اب رسالہ الوصیت میں 2 چیزیں ہیں جو بنیادی بیان کی گئی کہ وصیت کا نظام اور خلافت کا نظام، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے، جانے کا آ رہا ہے، اس لیے تم فوت ہو جاؤ گے تو پھر ہوگا. اور اس کے بعد پھر مثال دی ہے رسالہ الوصیت میں ہی، کتاب جو لکھی ہے الوصیت کی، کہ جس طرح حضرت ابوبکر کے بعد فتنہ پیدا ہوا تھا لیکن اس کے بعد پھر امن پیدا ہو گیا اور خلافت شروع ہو گئی، اسی طرح کا نظام جاری رہے گا. حضرت ابوبکر کی مثال دی. حضرت ابوبکر کی مثال دینے سے کیا مطلب تھا؟ کہ خلافت شروع ہوگی. اب یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے، یہ مانتے ہیں اس کے جو کانٹینٹس ہیں سارے حضرت مسیح علیہ السلام کے لکھے ہوئے ہیں اور صحیح ہیں، لیکن خلافت کو نہ ماننے کی وجہ سے اب دیکھ لو کہ وصیت کا نظام بھی ان میں نہیں جاری. حضرت مسیح علیہ السلام نے وصیت کا نظام جاری فرمایا، ساتھ خلافت کا اشارہ دیا. اب وصیت انہوں نے کیونکہ خلافت کو نہیں مانا دوسرے گروپ نے، اس لیے وصیت بھی ان کے نہیں. اب جماعت احمدیہ میں وصیت کا نظام ہے صرف. ٹھیک، تو بلکہ جب وصیت کا نظام جاری فرمایا اس وقت خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک ایسا نظام جاری کر دیا ہے کہ اب مستقل ایک باندھ دیا جماعت کو، اور اس کا جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کو بھی مضبوط کر دیا ہے. ٹھیک، تو اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کیونکہ خلافت کو نہیں مانا، ان میں وصیت کا نظام جاری نہیں ہوا، ان میں باقی باتیں نہیں رہیں. اب کیا ہے، سارے اسکیٹرڈ ہو گئے. فجی میں اگر کوئی چند غیر مباح ہیں جو خلافت کو نہیں مانتے، جو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. ساؤتھ امریکہ میں سورینام وغیرہ میں اگر کچھ ہیں کچھ لوگ تو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. پاکستان میں اگر چند لوگ ہیں تو وہ اپنا چلا رہے ہیں. جرمنی میں تھے. اب مسجد جو ہے سب سے پہلے برلن میں جو بنی، جو ویسٹ برلن میں مسجد، وہ لاہوری جماعت نے بنائی. ٹھیک، لیکن اب میں جرمنی جب گیا، برلن اپنی مسجد کا افتتاح کیا جو ہم نے بنائی ہے. اس کے بعد میں نے ان سے پتہ کروایا، انہوں نے کہا ہاں آپ آئیں، ہاں دیکھیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں ان کی مسجد میں بھی گیا لاہوریوں کی. وہاں گیا تو وہاں ایک نوجوان سا لڑکا تھا، نہ اس کی داڑھی نہ مونچھ، مطلب ہے کہ شیو کیا ہو، کلین شیو. میں نے کہا تم کیا ہو؟ کہ میں یہاں کا امام ہوں. میں کہا کیسے امام ہو؟ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امام تو یہاں ملتا کوئی نہیں، نہ وقف کوئی کرتا ہے، نہ ہمارا کوئی نظام رہ گیا، اس لیے وہ اپیل کرتے ہیں. میں اصل میں تو کینیڈا رہتا ہوں
تو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو آ جاؤ, پھر میں چلا جاؤں گا, اگر کوئی اور آ گیا تو ٹھیک ہے مسجد کھلی رہے گی, نہیں تو پھر بند ہو جائے گی. پھر مسجد کی حالت میں نے دیکھی, بڑا برا حال تھا اس کا. اسی طرح ان کے ساتھ مشن ہاؤس بھی ہے, ان کے ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی ہے, کتابیں بھی شائع کرتے ہیں. اب میں جب گیا ان کے ڈرائنگ روم میں تو وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی, حضرت خلیفہ اول کی تصویر لگی ہوئی تھی, اور مولوی محمد علی صاحب کی تصویر لگی تھی, اور مولوی صدر الدین صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی. ٹھیک, اب وہ انہوں نے اس کے بعد ان کو انتظام کر لیا, اس کے بعد بند. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ ان کے پاس, جس کے پاس پیسے امیر ہیں, بعض لوگ بڑے اچھے بزنس مین ہیں, اس لیے وہ سیکریفائز کرتے ہیں, کتابیں شائع کرتے ہیں. اب رسالہ روحانی خزائن کتابیں بھی لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی, چھاپتے ہیں, پرنٹ کر رہے ہیں. اب رسالہ الوصیت بھی شائع کرتے ہیں, کتنی سی کتاب ہے, جس نے وصیت کی ہوگی ان کو پتہ ہوگا, پڑھتے ہیں. لیکن اس کو شائع کرنے کا فائدہ کیا, نہ وصیت کا نظام ان میں, نہ خلافت کا نظام ان میں, تو وہ تو ختم ہو گئے. اس لیے یہ دنیا جو, اور پھر اس میں سے بھی اب اللہ کا فضل ایسا ہے, سورینام سے بھی, فجی میں بھی بہت سارے جو یہ لاہوری جماعت کے یا غیر مباحث جن کو کہتے ہیں, وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. میں فجی جی پہ گیا ہوں, وہاں بھی ایک فیملی آئی, ایک نوجوان لڑکا, بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا ماں باپ تو تھے, لیکن پہلے میری ماں احمدی ہوئی ہے, بیعت کر لی ہے, میں بھی احمدی ہوتا ہوں, میرا باپ نہیں ہو رہا, اس کو بھی بلائیں. خیر میں نے کہا اچھا ملا دو. خیر یہ شرافت تھی اس میں, مجھے ملنے کے لیے آیا. اور پھر میں نے کہا دیکھو تمہیں جو اختلافات ہیں دیکھ لو, تمہاری جماعت کہاں جا رہی ہے, ختم ہو گئی بالکل. اور کوئی جو اس میں ایک سینٹرلائزیشن تھی وہ نہیں رہی, جماعت احمدیہ میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام صحیح ہے. کہتا ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں مخالفت نہیں کرتا, میرے بیوی بچے سب احمدی ہو گئے. تو یہ بھی ایسے ایسے ٹوٹ رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوا. ٹھیک, جزاک اللہ.